بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک اسلام اردو میں خوش آمدید۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علم سینوں میں محفوظ ہوتا تھا اور اہل علم کی صحبت کو دنیا کی سب سے بڑی دولت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ میلوں کا سفر صرف اس لیے کرتے تھے کہ کسی نیک اور پرہیزگار عالم کی مجلس میں بیٹھ سکیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھ سکیں۔ ایک گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی، دل میں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور چہرے پر عبادت کا نور تھا۔ بچپن ہی سے اسے علم دین سیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جب بھی کسی عالم کا ذکر ہوتا اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک مسافر آیا جس نے بتایا کہ شہر کوفہ میں ایک جلیل القدر عالم رہتے ہیں، نبی کی سیرت کے ماہر ہیں۔ جناب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی زندگی سے جھلکتی ہے۔ لوگ انہیں امام یوسف کے نام سے جانتے ہیں، جو خود بھی ایک عظیم فقیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ مسافر نے کہا، امام یوسف کی مجلس میں بیٹھنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ان کے علم میں گہرائی، عمل میں خوف خدا اور دل میں حضور کی محبت ہے۔ یہ سنتے ہی ابراہیم کے دل میں ایک آگ سی لگ گئی، علم کی آگ، قرب الہی کی آگ، نبی کی سیرت کو سیکھنے کی آگ۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ، اگر تیرا علم ہی اصل دولت ہے جو تو نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے تو میرے رب تو مجھے اس راستے کے لیے قبول فرما۔ میں امام یوسف کی صحبت میں رہ کر دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کوفہ جائے گا، امام یوسف کی شاگردی اختیار کرے گا اور اپنی زندگی علم و عمل کے لیے وقف کر دے گا۔ چند دن بعد ایک چھوٹا سا تھیلا، چند سوکھی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا اور دل میں یقین لیے ابراہیم سفر پر نکل پڑا۔ راستہ آسان نہ تھا، بیابان جنگل اور سنسان پہاڑی راستے اس کے سامنے تھے، لیکن اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ نہ تھی کیونکہ منزل صرف ایک تھی، علم اور امام یوسف کی صحبت۔ لیکن دوستو، سفر اتنے آسان نہیں ہوا کرتے، خاص کر دین کے علم کا سفر۔ ہمارے سامنے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے ساتھیوں کی یعنی صحابہ کرام کی زندگی موجود ہے، اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس واقعے کو آخر تک پورا سنیں۔ چند دن کے سفر کے بعد ابراہیم ایک گھنے جنگل میں داخل ہوا۔ درختوں کی بلند شاخیں سورج کی روشنی کو روک رہی تھیں، ہوا کی سرسراہٹ میں عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ رات کو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، دل میں عجیب سے وسوسے اٹھنے لگے۔ اگر میں راستہ بھٹک گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں کوفہ نہ پہنچ سکا تو میرا کیا بنے گا؟ شیطان نے اس کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ اب کے بار تو واپس چلا جا، جب کوئی قافلہ جائے تب اس کے ساتھ چلے جانا۔ مگر فوراً ہی اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی آواز جنگل کی خاموشی میں گونجنے لگی اور اس کے دل میں سکون اتر آیا۔ اگلی صبح وہ جنگل کے اندرونی حصے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے آواز کی سمت بڑھا۔ ایک درخت کے نیچے تقریباً 10 سال کا ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ اس کا پاؤں زخمی تھا، کپڑے پھٹے ہوئے اور آنکھوں میں خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ ابراہیم گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹے، تم کون ہو؟ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ لڑکے نے روتے ہوئے جواب دیا، میرا نام سلیم ہے، ہم قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، میں بھاگ کر یہاں چھپ گیا، مجھے نہیں معلوم میرے امی ابو زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ابراہیم کا دل کانپ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، تم کس گاؤں کے رہنے والے ہو؟ لڑکے نے کہا، ہم نور نگر کے رہنے والے ہیں، جنگل کے اس پار۔ ابراہیم نے اس کا زخم صاف کیا، اپنے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑ کر پٹی باندھی اور پانی پلایا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے دعا کی، یا رب، یہ بچہ میرے سپرد ہے، تو ہی اس کا حقیقی محافظ ہے۔ اس لمحے ابراہیم کے دل میں ایک کشمکش شروع ہوئی۔ ایک طرف کوفہ کا سفر، امام یوسف کی مجلس، علم کی طلب اور نبی کی سیرت، دوسری طرف ایک زخمی بے سہارا بچہ۔ وہ کرے تو کیا کرے؟ اللہ بھی اپنے ہی بندوں کو نیک کاموں کے لیے چنا کرتا ہے۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر اس نے اپنا عصا مضبوطی سے پکڑا اور کہا، سلیم، ڈرو مت، میں تمہیں گاؤں چھوڑ کر آؤں گا۔ لڑکے کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی، وہ روتے ہوئے مسکرایا۔ ابراہیم نے اپنا راستہ بدل دیا، کوفہ کی سمت جانے کے بجائے وہ نور نگر کی طرف چل پڑا۔ سفر مشکل تھا، زخمی لڑکا چل نہیں سکتا تھا، اس لیے ابراہیم اسے کبھی کندھے پر اٹھاتا، کبھی سہارا دے کر چلاتا۔ اس کے اپنے پاؤں بھی چھل گئے، جسم تھک گیا، مگر دل میں عجیب سا نور اور سکون پیدا ہونے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، شاید یہی پہلا سبق ہے جو اللہ مجھے سکھانا چاہتا ہے، علم سے پہلے عمل، کہ ہمارے نبی بھی لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب وہ نور نگر پہنچا تو گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک عورت دروازے پر بیٹھی رو رہی تھی، میرا سلیم، میرا بیٹا۔ ابراہیم
इब्राहिम ने आहिस्ता से आवाज दी, क्या आप सलीम की वालिदा हैं? औरत ने सर उठाया और जैसे ही इसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी वो चीख मारकर आगे बढ़ी। सलीम मेरा बच्चा। माँ और बेटा गले लगकर ऐसे रोए कि फिजा भी नम हो गई। सलीम के वालिद भी जख्मी हालत में वापस पहुंच चुके थे। उन्होंने इब्राहिम के कदमों को छूना चाहा मगर इब्राहिम पीछे हट गया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। गांव वालों की आंखों में एहतराम था। किसी ने कहा, ऐसा नौजवान हमने नहीं देखा जो अपना सफर छोड़कर एक अजनबी बच्चे को बचाने आ गया। इब्राहिम के दिल में अजीब सा सुकून था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने इमाम यूसुफ की पहली दरसगाह और नबी की सीरत का पहला इल्म यही पा लिया हो। रात को वो नूर नगर की मस्जिद में सोया। आंखों में आंसू थे मगर दिल मुतमईन था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अगर इल्म की राह में निकलने वाले को पहले इंसानियत का इम्तिहान देना जरूरी है तो मैं राजी हूँ। मुझे अपनी रजा का रास्ता दिखा दे और मुझे इमाम यूसुफ की सोबत तक पहुँचा दे। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। सितारे खामोश गवाह थे और एक नौजवान का ईमान पहले इम्तिहान में कामयाब हो चुका था। नूर नगर की मस्जिद में फजर की अजान के साथ जब इब्राहिम की आंख खुली तो रात की थकन इसके जिस्म में बाकी थी मगर दिल में अजीब सा नूर और सुकून था। इसे महसूस हो रहा था कि कल का दिन इसकी जिंदगी का पहला हकीकी सबक था। इल्म से पहले अमल। नमाज के बाद वो मस्जिद के सुतून से टेक लगाकर बैठ गया। सलीम के वालिद, जिनका नाम हारिस था, खामोशी से इसके करीब आए। आंखों में शुक्रगुजारी थी। बेटे, तुमने मेरे घर को वीरान होने से बचा लिया। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुम कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम ने अदब से जवाब दिया, मैं कूफा जा रहा हूँ। वहाँ एक जलीलुल कदर आलिम है इमाम यूसुफ। मैं उनकी सोहबत में रहकर इल्म हासिल करना चाहता हूँ। सुना है वो अजीम फकीह इमाम अबू हनीफा के शागिर्द रहे हैं। हारिस की आंखों में एहतराम झलक आया। बेटे, तुम खुश नसीब हो मगर याद रखना, बड़े आलिम की मजलिस तक पहुँचने के लिए रास्ते में बड़े इम्तिहान आते हैं। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, कल मैंने पहला इम्तिहान दे दिया है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। इब्राहिम ने इरादा किया कि एक दिन आराम करके फिर कोफा की तरफ रवाना होगा मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसी शाम गांव में खबर फैली कि करीब ही बस्ती में वबा फैल चुकी है। कई लोग बुखार और कमजोरी का शिकार हो चुके हैं। नूर नगर के लोग खौफजदा थे। सलीम की माँ रोते हुए बोली, अगर ये बीमारी हमारे गाँव तक आ गई तो क्या होगा? इब्राहिम ने दिल में सोचा, क्या मेरा फर्ज सिर्फ कोफा पहुँचना है? यहाँ रहकर खिदमत करना भी जरूरी है। दिल में कश्मकश थी। इमाम यूसुफ की मजलिस उसकी आंखों के सामने थी मगर बीमार लोगों की आहें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने रात भर इस्तिखारा किया, आंसू बहते रहे। आखिर उसने फैसला किया, मैं कुछ दिन यहाँ रुकूंगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो कोफा भी पहुँच जाऊंगा। चंद ही दिनों में बीमारी नूर नगर तक पहुँच गई। मस्जिद के सहन में बीमारों को लिटाया गया। बच्चे सहमे हुए थे। माएँ दुआएं मांग रही थीं। इब्राहिम दिन रात खिदमत में लगा रहा। वो बीमारों को पानी पिलाता, जड़ी बूटियों का कहवा तैयार करता और इनके सरों पर हाथ रखकर दुआ करता। एक रात एक बूढ़ा शख्स शदीद बुखार में तड़प रहा था। उसने इब्राहिम का हाथ पकड़ लिया। बेटे, मैं शायद सुबह ना देख सकूं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? इब्राहिम के आंसू बह निकले। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है बाबा, आप तौबा करें, वो जरूर कबूल फरमाएगा। बूढ़े ने कांपती आवाज में कलमा पढ़ा और फजर से पहले इसकी सांसें रुक गईं। इब्राहिम ने पहली बार किसी को अपने हाथों में दम तोड़ते देखा था। इसके दिल में एक चुपता हुआ दर्द उतर गया। उस रात वो मस्जिद के सहन में बैठकर देर तक रोता रहा, या अल्लाह, जिंदगी कितनी नाजुक है। इल्म हासिल करने निकलने वाला मैं अभी तक खुद जिंदगी का सबक सीख रहा हूँ। वबा के दिनों में सलीम भी दोबारा बीमार पड़ गया। उसका जिस्म कमजोर था। सलीम ने कमजोर आवाज में कहा, भाई इब्राहिम, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे? इब्राहिम का दिल टूट गया। नहीं सलीम, जब तक तुम ठीक न हो जाओ मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। चंद दिन बाद सलीम की हालत बिगड़ गई। उसकी माँ की चीखें आसमान को चीर रही थीं। इब्राहिम ने सलीम को गोद में ले लिया। कलमा पढ़ो बेटा। सलीम की आंखों से आंसू बहे, लबों पर कलमा आया और वो खामोश हो गया। वो लम्हा ऐसा था कि जैसे वक्त रुक गया हो। इब्राहिम के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। या अल्लाह, मैंने इसे इसके माँ बाप से मिलाया था। क्या अब ये मेरा इम्तिहान था कि मैं इसे दोबारा तुझ तक रुखसत होते देखूं? सलीम की तदफीन के बाद गांव में अजीब खामोशी छा गई। हारिस ने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखा, जो सलीम का वालिद था। बेटे, तुमने हमारे साथ वो सलूक किया जो शायद अपना बेटा भी न करता। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। इब्राहिम ने आहिस्ता से कहा, मैं इल्म की तलाश में निकला था मगर अल्लाह
اللہ نے پہلے مجھے صبر، خدمت اور موت کی حقیقت کا سبق دیا ہے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ امام یوسف کی مجلس میں بیٹھنے سے پہلے اللہ اس کے دل کو نرم اور پختہ بنا رہا ہے۔ چند ہفتوں بعد وبا کم ہو گئی، گاؤں کے لوگ سنبھلنے لگے۔ ابراہیم نے روانگی کا ارادہ کیا۔ نور نگر کے لوگ اسے رخصت کرنے آئے۔ سلیم کی ماں نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، بیٹے تم ہمارے سلیم کے بعد ہمارے دل کا سہارا تھے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ابراہیم نے سر جھکا لیا۔ دل میں ایک خلا تھا جیسے کچھ پیچھے رہ گیا ہو، مگر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا رب اب میں کوفہ جا رہا ہوں، مگر میں وہ ابراہیم نہیں رہا جو اپنے گاؤں سے نکلا تھا۔ اب میں موت کو دیکھ چکا ہوں، خدمت کو سمجھ چکا ہوں اور صبر کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ اگر مجھے امام یوسف کی صحبت نصیب ہو گئی تو میں اس علم کو لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کروں گا۔ راستہ لمبا تھا مگر اس کے قدم مضبوط ہو چکے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں یقین تھا۔ سلیم کی معصوم مسکراہٹ اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ جان چکا تھا علم صرف کتابوں میں نہیں، آزمائشوں میں بھی ملتا ہے، اور شاید کوفہ میں اس کا اگلا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا امام یوسف کو ابراہیم کے اس عمل کا علم ہوگا جو سفر میں اس کے ساتھ پیش آیا، یا کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی اسے ایک اور دل دلانے والی آزمائش سے گزرنا ہوگا؟ کوفہ پہنچ کر امام یوسف سے پہلی ملاقات، ایک بڑا علمی اور روحانی امتحان، اور ایسا منظر جو دل کو مزید رلا دے۔ آپ یہ سب کچھ سن پائیں گے اس واقعے کے دوسرے حصے میں آنے والی لیٹسٹ ویڈیو میں۔ پلیز کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو اور کہانی پسند آنے پر لائک ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔